قیامت دے دین دی جی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے سونے رب العالمین نے اس کیفیت کو بیان کر کے اور متعدد مقامات کے میں مختلف آیات پڑھی ہیں. انہاں آیات کے وچ اللہ تعالیٰ نے پوری قیامت کی منظر کشی کی تھی کہ قیامت علی کے بعد اہل ایمان دا کے پڑھ سی، متقیاں دا کے پڑھ سی، گناہگاراں دا کے پڑھ سی، اور انہوں نے نال کہ سلوک کیتا ویسے. اور اس وقت ایک انسان میں انسان کے نال کس طریقے نال بہیو کرے سی، یہ ساری کیفیات رب تعالیٰ نے بیان کیتا. اور اس آیت کریمہ نے فرمایا کہ الاخلاء جگری یار بھی قیامت میں جو رب تعالیٰ نے فرمایا یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک پہ دشمن بڑے کھڑوتے ہو سے کہ قیامت نبی اتنا افراتفری دا اور اس قسم نہیں ہو سی اور نفسا نفسی بھی ایک کیفیت ہو سی کہ خلیل عالم جگری یار اخلاء انتہائی پیارا دوست دنیا دے جس کو بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. قرآن کے فرمائدہ ہے کہ وہ یار، وہ جگری یار، وہ دوست، وہ سجن و بیلی، یعنی ساری زندگی انسان نے گزاری ہے. قرآن کے فرمائدہ ہے عدو کو آپسی دشمن بڑھنے سے الا المتقین، مگر یہ یاری اللہ دے نیک بندہ دے نام اسی رب تعالیٰ انہوں کو کامیاب فرمائے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں پتہ لگا کہ دسا کہ دنیا کے اتنے بھی یاری اگرچہ مختلف دوست ہونے لیکن عزت داروں کے نزدیک دنیا کے اتنے بھی وہ یاری کامیاب ہے. دنیا کے اتنے انسان کو وہ یاری کامیابی عطا کر دیتی ہے کہ یہ کہ اچھے بندے دے نال ہوئے. لوگ ایک بندے دے بارے اگر کہتے بارے انالائز کرنا ہوئے، کہتے بارے تجزیہ کرنا ہوئے کہ وہ بندہ کیسے تو اس دے بارے پہچان کا طریقہ کھا رہی ہے کہ بھئی ان کے دوست کیسے ہیں. اگر ان کے دوست اچھے ہوئے تو اس بندے کو بھی اچھا سمجھا رہے ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ کل قیامت دن بندہ جنہیں دنیا چ محبت کرے تا اسی نہ کل قیامت دن بعد گناہ دے نال اٹھایا جائے. قرآن کریم نے متعدد مقامات تے اپنی تعلق اور دوستی کا معیار تقویٰ کو دسایا کہ دنیا کے اتنے کہنے ہیں یاری لانی ہے، دنیا کے اتنے کہنے ہیں تعلق بڑھانا ہے، محبت بڑھانی ہے. اس کا کی ہے، اس کا معیار اور سٹینڈرڈ کیوں ہونا چاہیے، وہ جان خدا جڑا طریقہ کار ہے وہ کیوں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شخص ذات نہ بڑھے، وہ شخص خاندان نہ بڑھے. نہیں فرمایا اگر تو سمجھ دے معیار تقویٰ رکھ چھوڑا، اگر دوستی اور تعلق کا معیار، اگر اس میں سچائی رکھ چھوڑی، دوستی اور تعلق کا معیار اگر اس میں محبت الہی رکھ چھوڑی. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. انہوں نے جو فرمایا ایک وہ لوگ بھی ہو سکتے، ایک قسم وہ بھی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واسطے دنیا کے قید تعلق کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے واسطے یہ لوگ آپس میں محبت کریں گے، اسے رب تعالیٰ انہوں کو قیامت کرنے بعد عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. گرامی قدر ہے دنیا کے سارے تعلقات ہیں، دنیا کے سارے سنگت ہیں. اور یاد رکھے دنیا کے اتنے انسان کو کوئی بندہ برا نہیں بنا سکتا سوائے دوست. دنیا کے کئی بڑے تو بڑے مجرم شخص کو پوچھو کہ جناب تو اس شراب کے نشے میں کیویں ملوث کیے، غیر جواری کو پوچھو، ایک شرطیہ طور پہ بنا کے جسم بنانے کو پوچھو کہ جناب یہ بری لت کو کیویں لگی ہے، یہ شراب کیویں پینا شروع کی ہے، ایک گناہ تو سب کیویں شروع کیتا ہے، ایک جرم ہے چوری تو سب کیویں شروع کی ہے. یا کہ ولی عالم کو پوچھو کہ جناب تو سب علم کیوں پڑھے، علم کیوں پڑھ گئے ہو، اس وجہ پہ پڑھی ہے. یا کہ فقیر کو پوچھو، اللہ والے کو پوچھو، درویش کو پوچھو کہ تو درویشہ کا غلام کیویں پڑھے، کیویں بن کے درویشی اختیار کی ہے. رب کعبہ دی قسم ہے کہ وہ دی بنیاد صرف اور صرف دوستی نظر آ سکتی.
سجنا پوچھو نا مت اندازہ تیسی تو پتہ لگ سی اس دے پچھو کون ہے. اس دے پچھو جناب والا کوئی نہ کوئی دوست ہے. دوست جڑا ہوتا ہے نا دوست آپ باندھے. کوئی انسان صوفیات کو باندھا ہے چرسیوں کو باندھا ہے. کوئی انسان جناب والا دنیا میں فقراء کو باندھا ہے. کتنا باندھا ہے کتنا نہیں باندھا اس کا معیار کون متعین کرے ہے. سارے استاد گرامی فرمانے ہیں کہ جناب کوئی نشہ آور جڑا ہوتا ہے جڑا بندہ نشہ پچیندا ہے نشہ کھن کے آندا ہے وہ اتنا مخلص ہوتا ہے کہ وہ مفت دے وچ بھی یار بنانے واسطے لوگوں کو فری دے وچ نشہ تقسیم کرے. اور جب وہ اپنے کام وچ مخلص ہوتا ہے تو وقت اس کا فائدہ کتنا ہے وہ بظاہر کا نقصان ہے کہ چند نبھارا کو لگا ہوتا ہے ان نشے دے وچ. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پوری دی پوری بستی کو نشے ہی بنا کر رکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کیا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے راہ کی وجہ. رب تعالیٰ کے فرمایا کہ جنہاں سچوں کی راہ تسا چل پوسو تو رب آکھے رب تعالیٰ تھوڑے نال اتنی ہمدردی فرمیسی اتنی کرم نوازی فرمیسی کہ تھوڑا قدم سچا تے نال چلسی تے رحمت رب دی دوڑ کے تھوڑا استقبال کرنا تو صحیح قدم رکھے سو تے رب دی رحمت دے لیے لاکھ قدم چلسی تو سا ارادہ کرے سو تے رب کی رحمت کا تھوڑا انتظار کرنا ویسے اقبال دن کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. اقبال دے کہ میں رب تعالیٰ کو پوچھے کہ اے پروردگار اے بندے تیرے مایوس نظر آتے پہن تیری رحمتہ کس طریقے در منتخب ہے یہ بندہ کو. رب تعالیٰ فرمائے اقبال ہی نہ پوچھے سا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. جوہر عام تو ہے تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. فرمایا ساری تربیت عام انتظار کریے ارے کوئی یہ گراوے اساری دوستی دا ہاتھ بڑھاوے نیکی دا مشن جن کہتا آوے. رب تعالیٰ فرماتے ساری رحمت و بدنہ استقبال کرنے سے کیا سبحان اللہ